دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں، کنارہ کر لو۔ اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو اکیلے لڑنا سیکھو۔ اصلیت کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو جن لوگوں کی مسکراہٹ بہت زیادہ گہری ہوتی ہے، یقین کریں ان کا درد بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے دوسروں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے برتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ میری سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین کو لازم پکڑو اور ان سنتوں کو خوب اہتمام سے اپناؤ۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ خوبصورت منزلیں بھی منتظر ہوا کرتی ہیں یقین کے راستوں پر چلنے والوں کی۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ مرد لفظ ایک صفت کا نام ہے، نہ کہ ہم اس کو جسمانی خد و خال سے، اس کی شکل و صورت سے جانیں، بلکہ مرد ایک ایسی شان ہے جو ہر مذکر اور مؤنث میں پائی جاتی ہے۔ ثابت قدمی، حق گوئی، نظم و ضبط، حق کل یقینی، بے باکی کل ایمانی، حیا اور ایک چٹان کی طرح کھڑا رہنے کا نام ہے مرد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ ہے جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہوئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رکی رہی۔ افسوس کہ ہم اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اپنے بچوں کو صبح اسکول کے لیے تو بلا ناغہ اٹھاتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔
ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। मुझे खौफ आता है उन लोगों से जिन्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं। अब किसी भी रिश्ते और ताल्लुक़ की पुख्तगी का दारोमदार सोशल मीडिया पर फौरी रिप्लाई पर मुनहसर है। दुनिया में सबसे कमज़ोर वो है जो अपने ख्वाहिशात पर काबू न रख सकता हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अदा मतलब निगाह मतलब ज़बां मतलब बयां मतलब बिना मतलब कहाँ जाऊँ जहाँ जाऊँ वहाँ मतलब मौजज़े। और फिर अल्लाह के दोस्त तो हर रोज़ मौजज़े देखते हैं। कबूलियत आप सब्र रखें, कबूलियत की घड़ियाँ अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। जितना बड़ा इम्तिहान था उतना बड़ा ख़ानदान मुंतखब हुआ था। अहले बैत शोहदा करबला पर लाखों सलाम। अल्लाह के दोस्त सुनो, तुम अपने रब पर यकीन रखो, उस पर यकीन रखने वालों को वो अपने करीब रखता है, अपना दोस्त रखता, अपना महबूब रखता है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग मुकम्मल नफ़र आते हैं नज़र आते हैं उतने ही मुंतज़िर होते हैं मौजिज़ों के, लेकिन पता है वो बिल्कुल और मुतमईन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक़ चट्टानों की तरह मजबूत रखे हुए हैं। उन्हें यकीन होता है दुआओं में रोने वाले हैं। आप खुश नसीब हो जाओगे जिस दिन अपने नसीब से खुश हो जाओगे। आप आसमान की तरफ देखते हैं और कहने को कुछ नहीं कह पाते, तो आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह सब जानता है। मुश्किल वक्त में अल्लाह के मेहरबान होने पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हीं लम्हों में अल्लाह की ज़ात पे क्या क्या यकीन किया गया यकीन मौजिज़ों का बाइस बनता है।